ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مراحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ مگر اس تمام تر کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں جن کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، رمضان کے فضائل سے متعلق ایک طویل حدیث میں 4 اشخاص کا ذکر ہے کہ ان کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 4 شخص کون سے گناہوں کے مرتکب ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ دوسرا، وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تیسرا، وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو۔ جبکہ چوتھا، وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کی جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق یعنی جہنم ان پر واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان کے روزے تک جس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر چکے ہوتے ہیں ان سب کی تعداد کے برابر ایک دن میں اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور جس رات یعنی شب قدر ہوتی ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں 2 بازو صرف اسی رات کھلتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کی یاد میں ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں، ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں یہ کیا معاملہ فرما دیا؟ جس کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ اب صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جناب نبی کریم بتائیں وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، جبکہ چوتھا وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمان پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور تمام شہروں کا چکر کاٹتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے وہ پکارتے ہیں۔ ان کا اعلان ہوتا ہے، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
اے میرے فرشتوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کا بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری گناہوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس میں امت کو افطار یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے بہت خوشیاں مناتے ہیں اور کھل اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ بخش دے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔